وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر اسی حسر کے ساتھ کہا اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت بھی ہم تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہی مومن استعانت چاہتا ہے، اور ہمارے دکھوں، ہمارے مصائب، ہمارے آلام اور ہماری تکلیفوں کا مداوع اللہ تعالیٰ کے دست کرم میں ہے۔ اس لیے جب فرمایا گیا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس سے طلب کرو۔ تو یہاں استعانت اللہ سے طلب کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ مستقل بالذات سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بطور وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے اور ان کو مستقل بالذات سمجھ کے استعانت طلب نہ کی جائے بلکہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھتے ہوئے ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف باقاعدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ دریغ البصر تھے، آنکھیں ان کی نابینا تھی، اور عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے آنکھیں چاہیے، تو حضور نے باقاعدہ انہیں فرمایا وضو کر کے نفل پڑھو، اور دعا تعلیم دی، اور اس دعا میں کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی لٹا دی جائے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ہاتھ منہ پر بعد میں پھیرے، بینائی پہلے آ چکی تھی۔ تو یہ ہمیں تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر آپ وسیلہ تلاش کر لیتے ہیں تو یہ مقصود ہے شریعت کا، اور اس سے جو ہے وہ استعانت کا معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صحیح روح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگ جواباً کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اور اس کی دلیل میں وہ لوگ سیدنا عثمان بن حنیف والی حدیث بیان کرتے ہیں جو نابینا صحابی سے متعلق ہے اور اس کا سہارا لیتے ہیں۔ پلیز اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں۔ مر نہ جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ آپ وسیلے سے مراد یہی کچھ لے رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ جو اب وسیلے کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے استعانت کو اور استمداد کو وسیلے کے ساتھ مکس کر دیا ہے، تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دے، تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جو تو نے مرتبہ دیا ہے میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اس میں وہ مولا علی کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا۔ اب جب ہم کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو توسل اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں توسل میں اور استعانت میں، وسیلے میں اور استمداد میں فرق نہیں آتا؟ آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دی مدد کعبہ ایمان مدد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ اب آپ نے اس کی ڈیفینیشن بدل لی ہے کہ علی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی، مولا علی اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور اللہ ہماری مصیبت حل کرے گا۔ اور سر اس کو یا علی مدد نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ، علی کا واسطہ۔ اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں۔ ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتویٰ نہیں لگایا، لیکن جب آپ استعانت اور استمداد ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں
یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے 100% منافی ہیں، اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں، اصل مطلب یہ ہوتا ہے، بیچ میں یہ ہوتا ہے، اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطعی الدلالہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر آپ کوئی اور چیز۔ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا یا جام شیریں یا نورس لکھ دیتا ہے تو لکھتا رہے، اندر تو جو چیز ہے وہی موجود ہے۔ تو یہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو، استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں، اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے۔ مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی، لبیک یا رسول اللہ کہیں، آپ لبیک یا حسین کہیں، محبت کا اظہار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے۔ پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کریں گے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا۔ سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا۔ اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا اسباب میں تو سورج ہے۔ سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے۔ دنیا میں موسموں کا بدلنا، پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا، اس خوراک کو جانوروں کا کھانا، پودوں کی اپنی زندگی، ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما، تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ او جی غیر اللہ سے مدد کیا منکر ہے؟ قرآن میں آیا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما، المدد یا صبر میری مدد فرما، نہیں۔ اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے، اسی آیت میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ ظاہری اسباب آپ اختیار کریں۔ یہ بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، ظاہری سبب ہے، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ ظاہری اسباب تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو، یہ بغداد میں ہو، وہاں بھی قبر کے اندر ہو، اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو، تو اب وہی بات، وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی۔ یہ پروٹوکول اللہ ہی کا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے، یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے۔ میں اس کے اوپر اتنے دلائل میں نے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں مسئلہ نمبر 3 کے اندر اور سرچ پیپر نمبر 3 کے اندر۔ دعا صرف اللہ ہی سے، جسے شوق ہے تو اسے دیکھے۔ آج چونکہ ایک اسپیسیفکلی یہ سوال سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متعلق ہوا جس کی انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی۔ یہ حدیث صرف اور صرف وسیلہ اور توسل سے ریلیٹڈ تھی، اس میں کوئی استعانت، استمداد کچھ ثابت نہیں ہوتا، کوئی گھسیٹ کے بھی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں 2 جلد کے اندر دعاؤں والے چیپٹر کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ایک صحابی کو۔ یہ مشکات المصابیح میرے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے، اس کی 2 جلد میں اگر آپ آئیں تو جامع دعاؤں کا بیان، اس کی جو 3 فصل ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2495 ہے، ترمذی میں یہ ہے 3578، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو اچھا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں۔
وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جنت تو ویسے ہی مل جانی ہے، صبر کر کے جنت جو کمانی ہے وہ تو ایمان کی بدولت مل ہی جانی ہے، دنیا تو میری آسان ہونا۔ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم اس طرح کرو، وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو اللہ کے حضور، اور پھر یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی الرحمہ جو کہ نبی رحمت ہے، انی توجہت بکا الی ربی، اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف، لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، کہ وہ اس حاجت کے معاملے میں میری حاجت روائی کر دے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اور سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں کہ اے محمد، میں آپ کے ذریعے سے، یا محمد کے الفاظ ہیں، یہاں تو ہے نا کہ آپ کے ذریعے سے، اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں کہ یا محمد میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے انہوں نے مدد مانگ لی ہے، اس میں تو واضح الفاظ ہیں، اس میں دونوں حصوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہ پہلی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو اس میں استمداد کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو وسیلہ اور توسل ہے، اور وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام نے تیمیہ نے اختیار کیا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، المتوفہ 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، المتوفہ 405 ہجری، امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے۔ اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے دعا کی، نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو نہیں پکارا کہ یا رسول اللہ مدد، انظر حالنا، آپ میری مشکل کشائی کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ دعا اسی طریقے سے 2 نفل کے بعد پڑھوائی تو حضرت عثمان کی طرف سے بلاوا آ گیا، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کا وہ پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا یہ دعا میں نے تمہیں سکھائی ہے، اس دعا کی برکت سے یہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس دعا سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ سر اگر مدد کے لیے ہوتا تو یہاں ہوتا اغثنی یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، کہیں موجود ہے؟ وہ دعا کے طور پہ انہوں نے تعلیم کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو اس میں نہیں پکارا، کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری بات پہنچا دے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جب کوئی شخص میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے، اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات برزخی ہیں۔ لیکن اس کو دنیاوی اگر کہیں گے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اس سلام کا جواب ہم سنتے تو کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ دنیاوی ہو تو ہم سن بھی رہے ہوں، ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے، آپ علیہ السلام کی روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، اور اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے۔ وہ اس ٹائم اینڈ سپیس کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کو حقیقی اور حصی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس حوالے سے وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔
تو سر یہ اس حدیث سے مجھے بتائیں استعانت کو یا استمداد کو گھسیٹ کے ثابت کرنا، تو میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جو ہے وہ نعت کے فضائل کے ذریعے ڈسکو قوالیاں ثابت کرنا شروع کر دے. وہ دو الگ چیزیں ہیں. آپ صرف کسی چیز کے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ 10 لکھا ہوتا ہے نا تو ایک صفر لگاتا ہے ایک بزرگ آ کے، اس کو 100 بناتا ہے. ایک اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں صفر میرا بھی لگا لو، کرتے کرتے وہ لاکھ بن جاتا ہے. 10 سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے. جتنی بات ہے اتنی رکھیں. اور یہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم ہے کہ انہوں نے اس دعا کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ایز اے دعا تعلیم کیا ہے. ہم کوئی اس معاملے میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن سر جان کی امان پائیں تو عرض کرے ان سے بھی ایک بڑے صحابی ہیں جو امیر المؤمنین ہیں، جن کے بارے میں اسپیسیفکلی ہمیں حکم ہے جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. جب کبھی ایک خلیفہ راشد اور ایک عام صحابی کی سنت آپس میں کو ٹکرائے گی، ہم پریفریبل خلیفہ راشد کو فالو کریں گے. دوسرے صحابی پہ ہم فتویٰ نہیں لگاتے، نعوذ باللہ. ہم کبھی نہیں جرت کریں گے کہ ہم حضرت عثمان ابن حنیف کو کبھی معاذ اللہ بدعتی کہنا شروع کر دیں یا نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. لیکن سر وہ بھی تو پبلک کو بتائیں. یہ روایت تو طبرانی میں ہے، دور کی کتاب میں، کیونکہ جو ترمذی اور ابن ماجہ میں وہ تو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی والی دعا ہے. جو بعد والا واقعہ ہے وہ تو اس میں موجود نہیں ہے، وہ تو طبرانی میں ہے. اور جو صحیح بخاری کے اندر تھا وہ یہ چھپاتے ہیں، اور چھپاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بیان بھی کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے حضور لے کر آئے دعا کے لیے، اور انہوں نے دعا کیا کہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کا توسل اختیار کیا کرتے تھے تو تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، پس ہم پہ بارش نازل فرما ان کی دعا کی برکت سے. تو انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی. تو یہ وسیلہ شخصی سامنے موجود دعا کروائی. اب سیدنا عمر نے یہ کیوں کہا کہ پہلے ہم نبی علیہ السلام کو وسیلہ شخصی کے طور پہ لاتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے، اب ہم ان سے کروا رہے ہیں. تو آج کا کوئی پاکستانی عاشق رسول ہوتا تو وہ سیدنا عمر سے سوال کرتا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا آپ ان کی عظمت کے منکر ہو گئے؟ اب کیوں نہیں ان کا وسیلہ پیش کر رہے؟ اب ان کی قبر پہ جا کے آپ کیوں نہیں نبی علیہ السلام سے کیوں نہیں ریکویسٹ کر رہے؟ یہ کہتے نا، کسی کی جرت تھی وہ کہتا. ہاں یہ 1400 سال بعد تو کہا جا سکتا ہے، یہ بڑا آسان ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے امت کو یہ عقیدہ سمجھایا کہ یہ چیز پریفریبل ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایسے شخص سے دعا کروائیں جو سامنے موجود ہو. اسلام آباد میں میں I-10 2 کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی 7-8 تھے، تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پیئیں گے. تو وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے نا وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے، شرک نہ کہا کریں، ہم تو وسیلہ اور توسل وہی کہانیاں. تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائل رکھے. انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے؟ ایاک نستعین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے مدد کے لیے. پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، پکاریں آپ بے شک، لبیک یا حسین بھی کہیں، المدد یا حسین کہنے سے ہمیں اختلاف ہے. تو میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے، آپ قرآن لے کے آئیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فہم بیان کر رہا ہوں. ترجمہ بے شک آپ خود کر لیجئے گا، ان کو عربی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، انگلش بھی، اردو بھی.
تو کہنے لگے کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا جی آپ پارہ نمبر 20، میں نے ان کے سامنے قرآن وہیں پہ منگوایا، میں نے کہا پارہ نمبر 20 کھولیں۔ پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کی آیت نمبر ہے 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت تم پکڑتے ہو۔ تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف ہمارا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے؟ تو اٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں، گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں۔ ویسے پکارنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ خام خواہ وہ بیچ میں یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں، ہم تو لبیک کا یا رسول اللہ آج کی ڈیٹ میں بھی قائل ہیں، المدد نہ کہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں نا، اس میں تو اللہ طرف ہمارا ہے جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو، تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے۔ آئیں میں شاید شروع کر دی، لیکن وہاں جتنے 7-8 لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ واضح چیز ہے۔ سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے، اکثر آپ کو کہتے ہیں نا قرآن میں یہ بتائیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے۔ اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ سورہ النمل آیت نمبر 62۔ لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا اس جملے پہ جو میں اکثر بولتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور 116 میں 2 دفعہ ایک ہی صورت میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں تو کلائمیکس ہے آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔